بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی ایک یہودی نے دی۔ ایک یہودی بسلسلہ تجارت مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو یہودی تاجر سردار مکہ کی مجلس میں تشریف لے گیا اور ان سے پوچھا، آج مکہ میں کسی بچے نے جنم لیا ہے کیا؟ ابتدائی طور پر مکے کے سرداروں نے اسے نفی میں جواب دیا، مگر اس کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ تحقیق کر کے بتائیں۔ پھر خود ہی بول پڑا، ہماری مقدس کتاب کی روح سے آج پیر کے روز ایک اللہ کے نبی کی ولادت ہونی ہے۔ اگر وہ مکے میں تولد نہیں تو وہ پھر یقیناً ان کی ولادت فلسطین میں ہوگی۔ یہودی نے مکہ مکرمہ کے سرداروں کو نمولود کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ بچے کے کندھوں کے درمیان گول جگہ ابری ہوگی جس پر سخت بالوں کی نبوت مہر ہوگی۔ یہودی تاجر کی باتیں مکہ کے سردار سن کر حیران رہ گئے۔ وہ مجلس سے اٹھ کر گھروں کو روانہ ہونے لگے تو یہودی تاجر نے ان سے دوبارہ کہا، وہ ضرور اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کسی کے ہاں بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس روز حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ یہودی تاجر کے علم میں یہ بات لائی گئی تو اس نے اس بچے کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہودی تاجر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہی حضرت امیز لہجے میں بول پڑا کہ آج بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہوگی۔ یہودی کی کتب میں خاتم النبیین کے بارے میں جو نشانیاں درج تھیں، اس نے وہ تمام کی تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاحظہ فرمائی تھی۔ یہودی تاجر نے اہل قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اے قریش، یہ بچہ بلند اقبال و مرتبہ ہوگا۔ اس کی بلندی و عروج کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ مشرق اور مغرب میں اس کے نام گونج گئے۔ قیامت تک اس بچے کا نام حکومت قائم رہے گی۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ اس وقت ہشام بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عبد المطلب موقع پر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرۃ النبوہ میں روایت کیا گیا ہے کہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے توریت میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہوگا، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں اتنی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو خبردار کرتے رہتے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 یا 8 سال تھی۔ مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ میں جو دیکھتا اور جو سنتا وہ مجھے یاد رہتا۔ ایک دن اونچے ٹیلے پر یثرب میں نے ایک یہودی کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کا اعلان سن کر سب بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا۔ وہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کی رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اس واقعہ کے 6 برس بعد 6 برس کی عمر میں یثرب تشریف لے گئے۔ وہاں کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سامنے اور پھر پیٹھ کی طرف سے دیکھنے کی بعد اعلان کر دیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کر گئے تھے۔ اس بچے کے کندھوں پر مہر نبوت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔